नाजरीन, पादरी यूसुफ साबिर आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। आज का मजमून जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ वह है नए सिरे से पैदा होना। तो आइए मैं आपकी खिदमत में पढ़ता हूँ। यहाँ यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब पहली आयत से, फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ए रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब में कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ रूह है। खुदा के कलाम पर उसकी बरकत हो। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग बहुत दफ़ा नए सिरे से पैदा होने के बारे में मुनादी ज़रूर करते, लेकिन इसकी हकीकत को ज़रा जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ एक सनहेड्रिन की मीटिंग हो रही थी और ये यरूशलेम में बहुत बड़ी मजहबी मीटिंग थी, और इस मीटिंग में बड़े बड़े उलमा बैठे थे जिनमें निकोदेमुस भी था। और वहाँ एजेंडा उनके सामने ये था कि ये यीशु नासरी जो है ये कौन है, इसके बारे में मालूम किया जाए ताकि सबको पता चल जाए कि यीशु है कौन जो ऐसे मौजज़े भी दिखाता है, अपने आप को खुदा का बेटा भी कहता है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, एक शख्स को भेजा जाए जो इस बात की दरियाफ्त करे। तब सब ने कसरत राय से कहा कि हमारा ख्याल है कि निकोदेमुस को भेजा जाए। और निकोदेमुस ने इनकार किया, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं कौम बनी इसराइल का उस्ताद हूं, अगर मुझे देख लिया तो लोग क्या कहेंगे। तब सब ने कहा, कोई बात नहीं, तो अगर अभी नहीं जा सकता तो रात को जाना। तो वो रात के वक्त आया, यहाँ बाइबल में लिखा है वो रात के वक्त आया, दिन को नहीं आया। छुप छुपा करके खुदा उनके पास पहुंचा और वो एजेंडा ये लेकर आया था कि मुझे बता तू है कौन, क्या मौजज़े करता है, किसकी वजह से करता है। ये सब कुछ भूल गया। यीशु को देखने के साथ ही उसकी जिंदगी के अंदर एक अजीब हलचल मच गई और वो आकर खुदा उनके सामने क्या कह रहा है, सुनिए। वो बातें जो उन्होंने कही थी यरूशलेम में वो भूल गया है, लेकिन अब वो ये कह रहा है, ए रबी, हम जानते तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू करता कोई नहीं कर सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। तो यीशु ने उसकी इस बात का जवाब नहीं दिया। खुदा ने उसको दूसरा जवाब दिया। क्या जवाब दिया? जो उसके अंदर बेचैनी थी, हलचल मची थी, खुदा ने उसका जवाब दिया। और खुदा ने कहा, ए निकोदेमुस, मैं तुझसे कहता हूं, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो आसमान की बादशाही को देख भी नहीं सकता। ये मुहिम्मा उसके लिए बड़ा मुश्किल था, अगरचे वो उस्ताद है। फिर कहता है कि क्या जब इंसान बूढ़ा हो गया तो मां के पेट में दाखिल होकर के फिर पैदा हो सकता है? तो खुदा ने क्या कहा, कौम बनी इसराइल का उस्ताद होकर ये भी नहीं जानता। इसका मतलब है तेरी उस्तादी फेल हो गई है। एक तरफ है उस्ताद जो ऊपर से आया, दूसरा उस्ताद वो है जो जमीन की तरफ से है। दो उस्तादों की आपस में गुफ्तगू हो रही है, कौन सा उस्ताद जीत सकता है? वो जो ऊपर से आया। और यीशु की बात से वह हैरान हो गया और यीशु ने उसको बताया, सुन, जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है, जो रूह से पैदा हुआ रूह है। मेरे भाइयों, गौर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। जो जिस्म से पैदा हुआ यानी माँ बाप से पैदा हुआ है वो जिस्म है। जिस्म का मतलब वो दुनियावी है, वो गुनाहगार है, वो गुनाह में पैदा हुआ। क्योंकि दाऊद कहता है कि मुझे मेरी मां के पेट में गुनाह की हालत में पैदा किया। और पंजाबी में कहते हैं, मैनू विच गुनाह दे जम्या मेरी माई। तो इंसान जितने माँ बाप से पैदा हुए गुनाहगार पैदा हुए हैं। लेकिन याद रखिए, जो रूह से पैदा हुआ रूह है, तो रूह से कैसे पैदा हुआ जा सकता है? ये एक भेद की बात है। सुनने, जब तक बच्चा मां के पेट में है वो दुनिया से गाफिल है, उसको कुछ नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि मां के रहम में। लेकिन जो ही मां के रहम से वो बाहर आता है तो दाई या डॉक्टर उसकी नाव काट देते हैं। इसका मतलब है अब वो उस राब्ते से अलग हो गया है, क्योंकि वो मां के रहम में से पैदा हो गया। ये तो है जिस्मानी पैदाइश। अब दुनियावी पैदाइश, रूहानी पैदाइश कैसे होती है? जिस्मानी तो मां के पेट से पैदा हुआ, लेकिन रूहानी पैदाइश कैसे होती है? ये इंसान दुनिया के पेट में है। फिर सुनिए गौर से, ये इंसान कहाँ है? ये दुनिया के पेट में है और इसे रूहानियत से कोई राब्ता नहीं है। जैसे बच्चे को मां के पेट में दुनिया का कोई पता नहीं, उसी तरह गुनाहगार इंसान दुनिया के पेट में है और रूहानियत से उसका कोई तसरुकार नहीं। लेकिन रूल कुदस उसको कायल करता है। कैसे कायल करता है? रूल कुदस उसको बताता है, तू गुनाह की हालत में, तू मौत की हालत में। वो परेशान हो जाता है। और तीतस ने इसको बड़ी सफाई से पेश किया है। तीतस ने कहा,
تو اس نے ہم کو نجات دی، مگر راسبازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلے سے۔ تو روح القدس کیسے نیا بناتا ہے؟ اب سنیے غور کے ساتھ۔ جب قائلیت ملتی ہے تو یہ انسان توبہ کرتا ہے، یہ دنیا کے پیٹ میں سے نکلتا ہے، روح القدس کی ناف کاٹ دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اب دنیا سے وہ الگ ہو گیا ہے، اور دنیا سے الگ ہونے کی وجہ سے وہ ایک نیا مخلوق ہوتا ہے۔ اور پولس کہتا ہے اس لیے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں اور دیکھو سب نئی ہو گئی۔ ہماری زندگی نئی ہو جاتی، ہماری طبیعت نئی ہو جاتی، ہماری ذہن نئے ہو جاتے، ہمارا دل نیا ہو جاتا، ہماری جبلت نئی ہو جاتی۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ خدا نے نئے سرے سے ہم کو پیدا کر دیا اور ہم نئے مخلوق ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر آج آپ اس تعلیم کو سن لیں، اس پیغام کو سن لیں، آپ توبہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور اس بات کو مانیں گے کہ بے شک نئے سر سے پیدا ہوئے بغیر انسان گناہ کی حالت میں ہے۔ اور بائبل میں لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے۔ ساری عمر ڈیوٹی کرتا رہے، نوکری کرتا رہے اور انگوٹھا لگا کے اس کو موت مل جائے، کیا فائدہ ہے؟ بات تو یہ ہے کہ توبہ کر کے راستے کی زندگی پر چلے، تاکہ جب خدا کے آسمان میں پہنچے اس کو ابدی زندگی مل جائے۔ اور خداوند ہمارا خدا اسی دنیا میں ہم کو نئی زندگی دیتا ہے، نیا مخلوق بناتا ہے۔ کیوں نیا مخلوق بناتا ہے؟ کیونکہ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے جو تخت پر بیٹھا ہے وہ سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہے۔ یہ ہمارا خدا ہے، ہمیں نیا مخلوق بناتا ہے، اور بغیر توبہ کے، بغیر نئے مخلوق بنے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مجھے یاد ہے ایک بچی تھی جو بڑی ضدی اور گناہ کی حالت میں تھی۔ اس کا شوہر اس سے زیور چھین کر کے لے گیا، اور جب چھین کر کے لے گیا اس سے تو اس بچی نے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا اور بورچے خانے میں جا کر اپنے اوپر تیل ڈالا، اور تیل ڈال کر اس نے آگ لگا دی، اور وہ جل کر کے اس کا بڑا برا حال، وہ اسپتال میں پہنچ گئی۔ مجھے پتا لگا، میں بھی اس کے پیچھے اسپتال میں گیا، اور جا کر میں نے دیکھا اس کا منہ بھی کافی لمبا ہو گیا، آنکھیں بھی جل کر برے حال ہے، بال بھی جلے ہوئے، کوئی حال نہیں اس کا۔ گوری بچی تھی لیکن جل کر کالی سیاہ ہوئی تھی۔ تو میرا دل بڑا دکھا، میں آ گیا گھر، اور گھر آ کر میں نے بیٹھا سوچ رہا تھا اس پر۔ جب میں چارپائی پر گیا تو خدا نے مجھ سے کلام کیا۔ خدا نے کہا تو اس کے پاس گیا تھا، تو نے اس کو توبہ کے بارے میں کہا، تو نے اس کو نئے سرے سے پیدا ہونے کے بارے میں کہا، تو نے اس کو کیوں نہیں کلام دیا؟ تو آ کر کے یہاں میں ساری رات نہیں سویا، اور میں بے چین رہا، میں دعا کرتا رہا خدا باپ خیریت سے صبح آ جائے، اور صبح تک اس بچی کو نہ لے جانا، صبح تک وہ نہ مرے، میں اس سے جا کر ضرور بات کروں گا۔ خدا نے میری بات دعا کو سنا۔ صبح ہوتے ہی میں بھاگا سیدھا اسپتال، اور جا کر کے میں نے دیکھا وہاں پر اسٹرائک ہوئی تھی، کوئی اندر مجھے جانے نہیں تھا دے رہا، اور میں نے کہا بھائی مجھے اندر جانے دیں، خدا کے لیے مجھے اندر جانے دیں۔ کہا نہیں آپ نہیں جا سکتے۔ تب میں نے دیکھا کہ وہ اسٹرائک کرنے والے تھوڑے ایک طرف کو ہوئے، میں کھڑکی کے راستے اندر چلا گیا، اور اندر جا کر میں نے دیکھا وہ لڑکی چارپائی پر پڑی ہوئی تھی، اور میں نے اونچی آواز سے اس کو آواز دے کر کہا، میں نے کہا بشرا میری آواز سن۔ وہ سن رہی تھی، اون کر، میں نے کہا شکر ہے ابھی تک زندہ ہے۔ میں نے کہا سن، وقت بڑا تھوڑا ہے، بہت تھوڑا وقت ہے تیرے پاس، جلدی سے توبہ کر اور کو خدا مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتی ہوں اپنے گناہوں سے، تو مجھ پر رحم کر۔ اور اس نے جس طرح کس طرح رو رو کر کے یہ کر کے اپنا فیصلہ کیا، اور جو اس نے دعا کی میرے اندر ایک تسلی آنا شروع ہو گئی، اور میں نے کہا خدا باپ تیرا شکر ہو، یہ بچی توبہ کر لی، نئے سرے سے پیدا ہو گئی، سمجھ گئی کہ مجھے آسمان میں جانا ہے۔ میں اسپتال سے باہر نکلا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور میں نے کہا تیرا شکر ہو خدا، ورنہ اس کے خون کا ذمہ دار میں ہوتا۔ ہمیں کتنا ذمہ داری سے یہ کام کرنا ہے کہ لوگ نئے سرے سے پیدا ہو جائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اور توبہ کر کے خدا کے آسمان کے لیے جائیں۔ خدا کا آسمان کوئی مذاق کی جگہ نہیں ہے۔ لوگ ایسے بولتے ہیں مجھے، اور جی ہم جب مر گئے تو آسمان پر ہم کو بڑے انعام ملیں گے، خوبصورت خوبصورت عورتیں ملیں گی۔ میں نے کہا بے وقوف، آسمان ہے یا نائٹ کلب ہے؟ وہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے۔ خدا کا آسمان ہے، پاکیزگی کی جگہ ہے، اور کوئی ناپاک وہاں نہیں جائے۔ خدا پاکیزگی سے پسند کرتا ہے، اور پاک لوگوں کو آسمان میں لے جاتا۔ خدا کا آسمان کوئی منڈی نہیں ہے جس میں ہر قسم کا جانور داخل ہو جائے گا۔ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی میں کبھی نہیں جائے گا، اس لیے کہ خدا کا آسمان پاک ہے، خدا پاک ہے، وہ جلال کا بادشاہ ہے، وہ ہمیں قبول کرتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہاں نیکودیمس کی زندگی کو خدا نے بدل دیا، اور وہ ایک دفعہ 50 سیر کے قریب مر لے کر آیا، اور ایک جگہ پر لکھا ہے یہاں بائبل میں، وہ وہاں پر کھڑا تھا جہاں شاگردوں پر الزام لگ رہے تھے، اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا سنو،
ہماری شریعت کسی کو اجازت دیتی کہ ہم کسی پر ناحق الزام لگائیں؟ اس کا مطلب ہے نیکودیمس کی زندگی کو خدا نے بدل دیا۔ ارے خدا ان کے پاس کوئی آئے اور اس کی زندگی نہ بدلے، خدا ان کے پاس آئے اور وہ نیا مخلوق نہ ہو، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ خدا ان کے پاس آنے والوں کو پوری نجات ملتی ہے، کیونکہ وہ نجات دینے والا خدا ہے، برکت دینے والا خدا ہے۔ وہ آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، وہ آپ کو نجات دینا چاہتا ہے۔ آپ تیار ہیں نجات پانے کے لیے؟ آپ تیار ہیں نئے سر سے پیدا ہونے کے لیے؟ میرے دل کے لیے میرے دل پر آپ کے لیے بڑا بوجھ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیں گے، بڑے مبارک لوگ ہوں گے، کیونکہ دنیا میں اور کوئی طریقہ نہیں۔ یہ رسمیں، یہ روایتیں، یہ طریقے، یہ سب کچھ ختم ہو جائیں گے، لیکن خدا کا طریقہ ہمیشہ قائم رہے گا جو اس نے اپنے کلام میں فرمایا ہے۔ تو میں آج یہ کہوں گا آپ سے، سب خدا کے حضور میں جھک جائیں، اپنے سر جھکا لیں، اپنی آنکھیں بند کر لیں اور ایک دعا کریں، اور یہ دعا کریں: اے خداوند یسوع، میں تیرے پاس آیا ہوں، مجھ پر رحم کر دے، مجھے معاف کر دے، میں گناہ گار ہو کر آیا ہوں، لیکن تو مجھے راست باز کر کے یہاں سے بھیجے گا، زندگی دے کر بھیجے گا۔ خداوند آپ کو زندگی دے گا، اور جب خداوند یسوع مسیح دوبارہ آنے والا ہے ان قریب، بادلوں پر کھڑا ہوگا، وہ لوگ جو نئے سر سے پیدا ہوئے ہیں وہ ریپچر کر کے، اڑ کر کے خداوند کے آسمان میں چلے جائیں گے، اور وہاں خداوند کے ساتھ 7 سال رہیں گے، اور وہاں پر ایک بہت بڑی اشارہ بانی ہوگی، اور وہاں پر خداوند یسوع مسیح وہ وعدہ پورا کرے گا جو اس نے کہا: میں انگور کا شیرہ اس وقت پیوں گا جب میرے باپ کی بادشاہی آئے گی، اور آسمان پر ایک بہت بڑی خوشی ہوگی، اور وہاں پر خدا کے لوگ خداوند کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں گے، شادمان رہیں گے۔ آج روتے ہیں، اس دن خداوند کے آنسو پہنچ دے گا۔ کس لیے؟ کیونکہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے، یہ خدا کی محبت ہے۔ اسی لیے تو لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ شیطان کے بارے خدا نے یسوع مسیح نے کہا تھا: چور نہیں آتا مگر چرانے، مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ ارے ہمارا خداوند تو کثرت کی زندگی دینے والا ہے، ابنڈنٹ لائف دینے والا ہے، وہ موت دینے والا نہیں، موت دینے والا شیطان ہے۔ آئیے آج شیطان کی طرف سے اپنا منہ پھیر کر، دنیا داری سے منہ پھیر کر اپنے خداوند کی طرف لگ جائیں اور کہیں: یسوع مجھے ایک نیا مخلوق بنا دے۔ آج اور اسی وقت آپ نئے مخلوق ہو کر اپنے گھروں کو جائیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔